اس وقت کا جو اس وقت کی گمراہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمائیں گے تو پیسہ ملے گا، پیسہ آئے گا تو اس سے ضرورتیں پوری ہوں گی، کمانے سے پیسہ آئے گا، پیسے سے چیزیں آئیں گی، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اور اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہم ان کو جا کر یہ بات سمجھائیں، بتائیں کہ اس ساری کائنات پر بادشاہی صرف ایک کی ہے، لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ایک یہ بات ہر آدمی کو سمجھانے کی ہے کہ اس جہان میں آسمان پر بھی اللہ بادشاہ ہے، زمین پر بھی اللہ بادشاہ ہے، فضا میں خلا میں بھی اللہ بادشاہ ہے، اور تحت الثری میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین بھی پر اور جو کچھ زمین میں اللہ کی بادشاہی ہے، آسمان جو کچھ آسمانوں میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یہ بات ہمیں بطور کام کے ملی ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں ہر گھر جا کر یہ بات ان کو سمجھاؤں کہ بھائی اللہ پاک کی مان کے چلیں کہ ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہ اس میں پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس میں جائیداد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، غریبوں سے کام زیادہ لیتا ہے، مالداروں سے تھوڑا لیتا ہے ہمیشہ۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو تبلیغ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا تو تھوڑا ہوگا دنیا میں اتنا میرے کا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جو سردار ہے اقرا بن حابس عیینہ بن حصن الفزاری کا تیری بات سنتے ہیں، حضور سے کہا تیری بات سنتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ان غریبوں کو اٹھا دو۔ یہ عمار ابن یاسر ہے، صہیب ہے، بلال ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں نا، چھوٹے لوگ، ان کو اٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھنا بھی ہماری حق ہے، ہم آپ کی سنتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں تو بھی آپ کے، بٹھائے رکھیں تو بھی آپ کے، تو ممکن ہے ان کے اٹھ جانے سے یہ بیٹھ کر بات سنے اور ان کو ایمان مل جائے، تو آپ ایسا فرما لیں۔ ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تم آؤ گے تو یہ نہیں ہوں گے، کہا میں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ لکھو۔ حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ آئیں یا نہ آئیں، ان یہ نہیں اٹھ سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم امیہ بن خلف سے بات کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا بھی ہے، غریب بھی ہے، دو عیب آ گئے نا، ظاہری غریب بھی نابینا بھی، وہ آگے ہانپتے کانپتے، اور آپ اس سے بات اب کر رہے ہیں امیہ بن خلف جمحی سے، اگر بتا اس بات میں کوئی حرج ہے؟ وہ کہہ رہا ہاں واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تما ہو گیا کہ شاید ایمان لے آئے، وہ کہا بات تو تمہاری آپ کی ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہی آ گیا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی تھوڑا سکھا دیں، بتا دیں۔ تو آپ کے ماتھے پر بل پڑ گیا کہ اس وقت کیوں آ گیا، اور وقت میں آتا، ادھر دل میں خیال آیا، ادھر جبرائیل آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ سارا کلام اچھا آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تیوری چڑھ گئی، یوں بل پڑ گئے، منہ پھیر لیا، کیوں کہ غریب آپ کے پاس آ گیا، ایک اندھا آ گیا جو آپ سے ہدایت کا طلبگار ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بدبخت جس کو نہ آپ کی قدر، نہ دین کی قدر، نہ میری پہچان، آپ اس کے پیچھے پڑ کے غریب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پورے قرآن میں ایک دفعہ ڈانٹ آئی ہے اور وہ بھی غریب کی وجہ سے آئی ہے۔ مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے دنیا میں دین زندہ کرنا ہے، اللہ سے کام لے گا، نہ اس کی غربت آڑے آئے گی اور نہ اس کا پیسہ آڑے آئے گا۔